بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ بقرعید کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ کس کی سنت مبارکہ ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور ان کو نیند آ گئی۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت ہی تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ ان سے فرما رہے ہیں، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی اور پھر تیسری رات سوئے۔ رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے عزیز اور پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں یا میں اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند کو، اپنے لختے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے فرماتے ہیں، اے حاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناؤ۔ آج ہم اپنے دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، انہیں کپڑے پہنائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں، انہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے ہی بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لختے جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہ ہوگی، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لختے جگر ہے، اسے قربان نہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں اور اسے لعنت بھیجتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تب سے ہی مکہ شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لختے جگر سے کہنے لگے، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، جب آپ میرا گلا کاٹو تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں چھری لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرماتے ہیں
کہ اے اللہ تو مجھے ایک تو کیا 1000 اسماعیل بھی قربانی کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جلدی سے جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے۔ وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تبھی غیب سے آواز آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا، اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی کہ روزوں کی جو عید آتی ہے اس کے 70 دن بعد یعنی کہ 2 مہینے 10 دن بعد جب یہ بقرہ عید آتی ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس دن اس سنت کو ادا کرتے ہیں، اللہ کے نام میں قربان جانور کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے۔ غفلت لوگ 7 دن تک عید مناتے ہیں جس میں دمبا، گائے، بکرا اور حلال جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اس سنت کو ادا کر کے ہی قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور ہمارے چینل پر اس طرح کی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری نیو ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔